آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، بھیجا، اور بھیجنے کے بعد یوں ہی درندوں، چرندوں، پرندوں کی طرح بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، جن میں آخری نبی، آخری کڑی، تاجدار مدنی و مکی احمد مجتبی، نام اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علیک واللہم بارک علیک. آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا، وہ بھی رمضان المبارک کی خصوصیات کے بارے میں، جو چند خصوصیات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو روزے کو فرض کیا تو کیا اللہ رب العالمین نے ایک ہی مرتبہ ڈائریکٹ یعنی روزے کو فرض کر دیا؟ اس تعلق سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کی جائے جس نے ہم تمام مسلمانوں کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا کیا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو کر کے اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین روزے رکھنے والوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے. حقیقت میں یہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عظیم نعمت سے سرفراز کیا. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ نصیب عطا کیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. لیکن سب سے پہلے میں یہ واضح کروں کہ رمضان کا اصل معنی کیا ہے. رمضان، اس کا اصل جو لفظ ہے وہ رمضا ہے، یعنی رمضا کے معنی ہوتا ہے جلا دینا، یعنی زمین کی تپش سے پاؤں جس طریقے سے جل جاتا ہے اسی طریقے سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں کو جلا دیتا ہے. اور اس کا معنی یعنی رمضان کا معنی تپش اور جلانا ہے. اسی طریقے سے روزہ، اس کا بھی لغوی معنی ہوتا ہے، اس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے رکنا، لیکن شریعت میں اسے کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے اور اپنی بیوی سے جماع کرنے سے رکے رہنے کی حالت کو صوم کہا جاتا ہے، اسے روزہ کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو کس طریقے سے فرض کیا. کیا اللہ رب العالمین نے ایک ہی مرتبہ رمضان کے روزے کو فرض کر دیا، یا پھر رفتہ رفتہ اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض قرار دیا؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جب ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے کر کے آئے تھے، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جب ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے کر کے آئے تھے
تو پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم لوگ اس روزے کو اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا تعلق ہم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ نہایت ہی غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔